بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المومنین خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف کس بنیاد پر ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل حضرت عثمان نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مدد کے لیے اور محاصرین سے نجات دلوانے کے لیے قاصد کو بھیجا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کی مدد کیوں نہ کی اور ان کی محاصرین سے کیوں نہ بچایا؟ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت کی خبر دی گئی اور حضرت زبیر بن عوام نے حضرت علی کو سیدنا عثمان کا جنازہ پڑھانے کے لیے کہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا اور ان کا جنازہ کیوں نہ پڑھایا؟ یہ بہت سی ضعیف روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت میں ملوث تھے، اور بھی بہت سے صحابہ اکرام خلیفہ سوم حضرت عثمان کی شہادت میں ملوث تھے۔ اس کے بارے میں تاریخی حقائق کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے۔ انہوں نے در اقدس پر دستک دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، دروازے پر جو بھی ہے اسے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی آ کر اجازت چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو بھی دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے، لیکن تکالیف اور آزمائشوں اور فتنوں کے ساتھ۔ محترم ساتھیوں، اس حدیث سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو پہلے ہی ان فتنوں اور تکالیف سے آگاہ کر دیا تھا جو ان کی خلافت کے دوران ان کے ساتھ پیش آئیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ پالیسیوں کی وجہ سے بہت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ان کی خلافت سے ناراض تھے، جن میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر بھی شامل تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم طبیعت کی وجہ سے ان کا سیاسی طور پر اسلامی سلطنت پر کنٹرول کمزور تھا، اور اس کے علاوہ ان سے کچھ اجتہادی غلطیاں ہوئیں جن کی وجہ سے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ بات ان کی شہادت تک جا پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، یعنی حضرت عمر کی شہادت کے فوراً بعد میری امت فتنوں اور آزمائشوں میں گر جائے گی، اور وہی ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصف خلافت پر فائز ہوئے تو انہیں خلافت فتنوں اور آزمائشوں میں گری ہوئی ملی، جس کا بار گروہ وہ اپنے کاندھوں پر اٹھانے میں کسی حد تک ناکام بھی رہے، کیونکہ ان کی خلافت کے دوران مدینہ منورہ پر اسلامی سلطنت پر باغیوں اور منافقین کا غلبہ زور پڑ گیا۔ اس کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹرول کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ملعون مروان بن حکم اور اس کے باپ کو مدینہ سے باہر نکالا تھا۔ حضرت عثمان غنی اپنے رشتہ داری کو بنا پر ان کو مدینہ منورہ بلایا، جس سے اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اجمعین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واپس مدینہ منورہ بلایا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر نے شہادت عثمان سے کچھ لمحات قبل سیدنا عثمان کے گھر میں گھس کر ان کی داڑھی کو پکڑ کر
اس کو کھینچا اور کہا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو تبدیل کیا، اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئے۔ یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ایسی اجتہادی خطائیں ضرور ہوئیں جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کے خلاف ہوئے، اور جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے صحابہ کرام اجمعین کے گھروں کا بھی محاصرہ کیا گیا، اور ان صحابہ کرام کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی نے اپنے گھر کا محاصرہ ہونے کے بعد مولا علی علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے قاصد بھیج کر بلایا تو مولا علی علیہ السلام چاہتے ہوئے بھی ان محاصرین کے محاصرے سے نکل کر سیدنا عثمان غنی کی مدد کے لیے نہ جا سکے۔ البتہ آپ نے اپنے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام کو سیدنا عثمان غنی کے گھر کے دروازے پر محافظ کے طور پر مقرر کیا، جو کہ سیدنا عثمان کے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے شدید زخمی بھی ہوئے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی سے بغض اور انا اور دشمنی نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی آپ حضرت عثمان غنی کی شہادت میں ملوث تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی کبھی بھی اپنے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر محافظ مقرر نہ فرماتے۔ محترم ساتھیو، حضرت علی حضرت عثمان غنی دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، اور حضرت عثمان کے نکاح میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یک کے بعد دیگر 2 صاحبزادیاں آئیں، جس کی وجہ سے ان کو نورین یعنی 2 نور والا بھی کہا جاتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کا شرف پا چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسب رشتے کی تلاش تھی۔ سید ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کی دامادی کے لیے حضرت علی سے بہتر کوئی نہیں، لہٰذا حضرات شیخین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتے کے متعلق بات کرنے پر آمادہ کیا۔ جب یہ رشتہ طے پا گیا، واضح بات ہے کہ شادی کے لیے اخراجات کی ضرورت تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی حالات اس قدر کمزور تھے کہ مہر تک ادا نہ کر پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس ذرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذرہ کو بازار میں بیچ کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر کی ادائیگی کے لیے جب اپنا ذرہ بیچنے نکلے تو حضرت عثمان غنی نے اپنے ہم زلف حضرت علی سے 400 درہم میں وہ ذرہ خرید لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذرہ فروخت کر کے جانے لگے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذرہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ تن دے دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے پہلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 400 درہم ہدیہ تن کیوں نہ دے دیے؟ پہلے زدہ خریدی پھر ہدیہ کر دی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان سیدنا فاطمہ کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے چاہتے تھے کہ مہر فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے مال سے ادا ہو، اس لیے پہلے ذرہ خریدی۔ اب یہ مال حضرت علی کا اپنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اچھے موقع پر اپنے ہم زلف بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھتے تھے۔ دور عثمانی نے والی طائف نے چکور اور کچھ اور شکار کردہ پرندوں سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی کی پرتکلف دعوت کی، اور آپ کو یہ پرتکلف دعوت دیکھ کر حضرت علی یاد آ گئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ میں احرام کی حالت میں ہوں، لہٰذا یہ شکار ان لوگوں کو کھلا دیں جو محرم نہیں، اس لیے کہ محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر عقیدت اور محبت تھی۔ سنن ابی داؤد
جب جرنیل اسلام عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی علاقے سے فاتح ہو کر مدینہ منورہ آئے تو آپ نے سب مدینہ والوں کو 3,000 درہم بھجوائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3,000 درہم بھجوائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عامر سے ناراض ہوتے ہوئے فرمایا کہ علی کے ساتھ یہ سلوک آپ نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20,000 درہم اور کچھ دیگر تحائف بھجوائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا اور ساتھ ہی حضرت علی سے حضرت عثمان نے معذرت کی۔ بعض طبقات تاریخ کا سہارا لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دیتے تھے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی ہم زلف ہونے کے ناطے زیادہ حصہ دیتے تھے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے بھی آپ کا معاملہ احسان اور اکرام والا تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حسن حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے بہت اعزاز و اکرام والا معاملہ کرتے تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ اعزاز و اکرام محض بھیجے ہونے کے ناطے نہیں بلکہ اس اونچی نسبت اور شان کی وجہ سے تھا جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، کیونکہ عام طور پر چھوٹے بڑوں کے ساتھ اعزاز و اکرام والا معاملہ کرتے ہیں، بڑے چھوٹوں کے ساتھ نہیں۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد سعادت میں ہاشمیوں کی خاندانی نسبت کا خاص خیال رکھتے ہوئے انہیں بھی مختلف اوقات میں تحائف دیتے رہتے تھے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا گیا تو اس وقت قتل کی چشم دید گواہ سیدنا عثمان غنی کی اہلیہ نائلہ تھی، جن سے قاتلین کے نام کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے صرف محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی تصدیق کی۔ وہ شہادت سے کچھ لمحات قبل سیدنا عثمان غنی کے پاس موجود تھے، لیکن شہید کرنے والے افراد میں شامل نہ تھے، بلکہ شہید کرنے والے 3 افراد کوئی اور تھے جن کو وہ جانتی نہ تھی۔ جب سیدنا عثمان غنی کا جنازہ تیار ہوا تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی اور انہیں سیدنا عثمان غنی کا جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ سیدنا عثمان غنی کا جنازہ وہ خود پڑھائیں، کیونکہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عزت اور توقیر کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھپھو زاد بھائی تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابن زبیر بن عوام کو ہی جنازہ پڑھانے کی تاکید کی اور خود عام مسلمانوں کے بیچ کھڑے ہو گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔